दोहा की फजाओं में एक चीख उठी थी, मगर ये चीख किसी एक इमारत या किसी एक जख्मी जिस्म की नहीं थी। ये पूरी अरब दुनिया के कानों में गूंजने वाली ऐसी दुहाई थी जो जमीन को नहीं, जमीरों को लर्जा रही थी। ये हमला बारूद से ज्यादा सवालात का बोझ लेकर आया। सवाल ये कि आया दुश्मन बाहर से आया या अंदर से। वो रात गोया ऐलान थी कि अरब सरजमीन पर अब किसी का साया भी महफूज नहीं, न दोस्ती का भरोसा और ना ही ताकत का तासुर। धुआं सिर्फ दोहा की गलियों में नहीं उठा, बल्कि हर उस दिल में भड़क गया जो ये सोच रहा है कि अगर आज कतर है तो कल शायद रियाद, काहिरा या अनकरा हो। यह महज एक फजाई हमला नहीं था, बल्कि एक ऐसी दस्तक थी जो दरवाजे नहीं बल्कि पूरी तहजीब की दीवारों को हिला गई। आप सब पर सलामती हो, मैं यासिर रशीद हूं और आप देख रहे हैं सुनो न्यूज। नाज़रीन, दोहा पर इजरायली हमले ने अरब दुनिया के दिल में ऐसी आग लगा दी है जिसकी लपटें अब सिर्फ कतर तक महदूद नहीं रही। सऊदी अरब, तुर्की और मिस्र जैसे बड़े ममालिक के बारे में कयास आराइयां गर्दिश कर रही हैं कि वो भी इजरायली जारहियत के मुमकिना अगले निशाने बन सकते हैं। इस अंदेशे ने खित्ते में एक बेचैनी पैदा कर दी है। अरब रहनुमाओं की कतर आमद, अमीर कतर के साथ इज़हार यकजहती और अवामी सतह पर उठने वाली शदीद आवाजें इस बात की निशानदही कर रही हैं कि यह हमला महज एक मुल्क पर नहीं हुआ, बल्कि पूरे खित्ते की सालमियत को ललकारा गया है। इजरायली वज़ीर आज़म के बयान ने जलती पर तेल का काम किया कि इजराइल दुनिया के किसी भी कोने में अपने दुश्मन को निशाना बनाने से गुरेज नहीं करेगा। यह ऐलान खित्ते के लिए खुली धमकी के मुतरादिफ है और इसीलिए सोशल मीडिया पर यह बहस शिद्दत इख्तियार कर चुकी है कि तुर्की, सऊदी अरब या मिस्र में से कौन इजरायली अजाइम का अगला हदफ बन सकता है। यह सवाल अब महज कयास नहीं बल्कि खतरनाक इम्कान बन चुका है। हमास की क़यादत कतर के साथ साथ तुर्की, सऊदी अरब और मिस्र में भी रवाबित रखती है। यही वजह है कि इजरायली जारहियत का दायरा कार उन ममालिक तक फैलने के खदशात हकीकी लगने लगे। अगर ऐसा हुआ तो यह सिर्फ इजराइल और हमास का मसला नहीं रहेगा, बल्कि पूरे अरब खित्ते को एक ऐसी आग में झोंक देगा जिसके शोले काबू से बाहर हो जाएंगे। दोहा पर हमले ने एक लम्हे में अमन के वो सारे मफरूजे चकनाचूर कर दिए हैं जो इस खित्ते में बरसों में जमा हुए थे। अब सवाल महज ये नहीं है कि इजराइल ने किसको निशाना बनाया, सवाल यह है कि उसकी अगली नजर कहां पड़ सकती है। बहुत से सारिफीन और तज्जियाकारों की आवाजें एक ही खौफजदा कशिश की तरफ इशारा करती हैं और मामला सिर्फ हमास की क़यादत को सजा देने तक महदूद नहीं रहेगा, बल्कि इसके पीछे जो पैगाम भेजा है वो ये है कि कोई भी मेजबान मुल्क महफूज नहीं। और यही तशवीश खास तौर पे मिस्र की तरफ मुड़ चुकी है। मिस्री अपोजिशन रहनुमा तारिक हबीब ने खुल के ही कहा है कि रियाद और काहिरा पर भी हमले मुमकिन है। उनके अल्फाज में यह तासुर वाज़ेह है कि अब यह इजराइल के लिए बहुत आसान लगता है। इसी खौफ ने अवामी सतह पर भी गहरी बेचैनी पैदा की है। मिस्री सहाफी रानिया बदावी ने मामले की जड़ में वो नुक्ता उठाया है जो बहुत से लोगों के दिल में छुपा हुआ था। अगर बयानबाजी का मफहूम लिया जाए तो वो ये है कि हमास के रहनुमाओं को कहीं भी इस्तिस्ना नहीं मिलेगा, तो फिर जो ममालिक मुज़ाकरात या मेजबानी के लिए जगह देते हैं वो सिर्फ सियासी तौर पर खतरे में नहीं बल्कि कौमी सलामती के तौर पर भी बराह रास्त हदफ बन सकते हैं। मौजूदा मंतिक को चैलेंज करते हुए यह कहा जा रहा है कि वो चीज जो कभी नामुमकिन समझी जाती थी आज रोजमर्रा का हिस्सा बनती जा रही है। उर्दन, कुवैत और दीगर ममालिक के सारिफीन भी इस खदशे को जोर से उठा रहे हैं कि दोहा के बाद सबकी नजरें मिस्र की तरफ है और फिक्र यह है कि जो आज खुद को महफूज समझता है वो कल निशाना बन सकता है। खालिद फरीद सलाम और मुतअद्दिद सोशल मीडिया एक्टिविस्ट जो अरब ममालिक के अंदर मौजूद हैं, उन्होंने तुर्की को भी मुमकिना हदफ करार दिया है, मगर अमूमी राय यही रही है कि सियासी हसासियत और जुग्राफियाई कुर्बत के बायस मिस्र सबसे ज्यादा मखदूश मकाम है। कुवैती तजियाकार ये राय रखते हैं कि इस वाक़े को एक ऐसे लाहेअमल की अलामत करार दिया जाए जो मुज़ाकरात या अमन में दिलचस्पी नहीं बल्कि अरब दुनिया पर तसल्लुत कायम करने की ख्वाहिश पे मबनी है। और इसी बुनियाद पे बहुत सारे लोग उन ममालिक के मुतल्लिक ये कह रहे हैं कि अपने इजराइल के साथ ताल्लुकात के ऊपर नजरसानी करें। ये जज्बात महज ज़बानी एहतजाज तक महदूद नहीं है। अरब रहनुमाओं की तेजी से दोहा आमद, सऊदी वली अहद, कुवैती वली अहद, उर्दनी वली अहद, मिस्री वज़ीर ख़ारजा और दीगर आला शख्सियात की यकजहती और पाकिस्तानी वज़ीर आज़म के इजहार हिमायत के दौरे ने यह वाज़ेह किया है कि खित्ते में रियासती सतह पर रद्द-ए-अमल इंतहाई हसास और फौरी है। अवामी सतह के ऊपर भी हैशटैग कैंपेन्स, गुस्से की आवाजें और मुतालिबात नमूदार हो रहे हैं। अमरीका और बरतानवी के जो हुकाम हैं उनके किरदार के ऊपर शुबहात हो रहे हैं। खलीजी ममालिक में मुश्तरका हिकमत अमली की अपील और अक़वाम मुत्तहिदा में फौरी नोटिस लेने की मांग बढ़ रही है। इस सारी मंडी के बीच में सोशल मीडिया ने एक बार फिर बहरान की रफ्तार को तेज किया है। लोग खौफ, गम और दिफा की अपीलें ऑनलाइन कर रहे हैं और यही ऑनलाइन शोर जो है हुकूमतों को बिलाशुबा दबाव के अंदर लेके आएगा।
اگر اسرائیل واقعی خطے کے دیگر بڑے دارالحکومتوں کو نشانہ بنانے کا اندیا دے رہا ہے تو آثار بہت وسیع ہوں گے۔ پہلے اور فوری سطح پہ کیا ہوگا؟ مصر کی سلامتی و استحکام کے حوالے سے داخلی بحران کا خطرہ بڑھ جائے گا، عوامی رد عمل ہوگا، فوج اور ریاستی اداروں کے درمیان کشمکش ہوگی اور فلسطینی مسئلے کے گرد قوم پرست جذبات مزید بڑک جائیں گے۔ مصر بطور بندرگاہ اور عرب دنیا کے بڑے عسکری و سفارتی کھلاڑی کے طور پہ خطے کی سیاست کو سیدھا متاثر کرے گا، اور اگر ترکی نشانہ بنایا گیا تو نیٹو کے اندر ایک کشمکش کھڑی ہو سکتی ہے، کیونکہ ترکی کی نیٹو رکنیت اور روس نیٹو کے تنازع کے پس منظر میں اس کا عسکری رد عمل علاقائی کشیدگی کو عالمی سطح پہ کھینچے گا۔ سعودی عرب کو نشانہ جو بنانے والی بات ہے وہ بھی عالمی توانائی منڈی کے لیے خطرہ ہے، اور پھر اسلامی ساکھ کے حوالے سے لگائی جائے تو وہ آگ مزید بڑھے گی۔ اگر خلیجی ممالک کی توانائی رسد سیاسی ہتھیار کے طور پہ سامنے آئے تو یورپی اور عالمی مارکیٹس میں قحط اور قیمتوں کی بے قابو تحریک شروع ہوگی۔ دوسرا پہلو کیا ہوگا؟ اگر ریاستیں خاص طور پہ مصر، سعودی عرب یا ترکی اس نوعیت کی کسی کارروائی کو اپنے خلاف قرار دیں تو وہ سفارتی اور معاشی سطح پہ فوری رد عمل کا انتخاب کریں گی۔ سفارتی تعلقات کا تعطل ہوگا جس کا اس وقت زور دیا جا رہا ہے، سفارتی عملہ واپس بلایا جائے گا جس کے بارے میں یو اے ای کو قطر کی جانب سے کہا گیا ہے کہ بند کر دیں، ہوائی حدود بند کر دی جائیں گی، یا پھر مشترکہ عرب کوارڈینیشن کے ذریعے اسرائیل کے خلاف اقوام متحدہ اور بین الاقوامی فورمز میں سخت اقدامات کا مطالبہ ہوگا۔ تیسرا پہلو کیا ہوگا؟ علاقائی بلاکس کی تشکیل کا عمل تیز ہوگا۔ قطر کے گرد بننے والا اتحاد مضبوط ہو سکتا ہے اور بعض ریاستیں کھل کے امریکی پالیسیز پہ تنقیدی رویہ اختیار کر سکتی ہیں، یا پھر متبادل شراکت دار یعنی روس اور چین کی طرف یہ معاملہ جھک سکتا ہے۔ چوتھا اور سب سے خطرناک پہلو عسکری تصادم کا پھیلاؤ ہوگا۔ اگر کوئی بڑا ملک براہ راست یا بالواسطہ جواب دینے کے لیے حماس، حزب اللہ یا دیگر غیر ریاستی گروہوں کو کھل کر حمایت دے دے یا حملوں کے اندر وہ ملوث ہونے کے لیے ان کو اسلحہ فراہم کر دے تو یہ نہ صرف مشرق وسطیٰ کی سرحدوں میں نئی جنگی لکیروں کو جنم دے گا بلکہ عالمی طاقتوں کو بھی اس طرف کھینچے گا۔ امریکہ، برطانیہ اور یورپی یونین کے جواب میں سخت پابندیاں یا فوجی امداد کی فراہمی ہوگی، اور دوسری طرف ایران، روس یا ترکیہ کا رد عمل جو ہے یہ سب ایک بڑے جغرافیائی جھگڑے کا سبب بنیں گے۔ پانچواں پہلو کیا ہو سکتا ہے؟ اندرون ملک سیاسی حالات پہ اس کا منفی اثر ہوگا۔ مصر یا سعودی عرب جیسے ممالک میں عوامی غم و غصہ حکومتی پالیسیز کی حمایت کو کمزور کر سکتا ہے، اپوزیشن مزاحمت کو ہوا دے سکتا ہے، نشست و اقتدار کے اندر نئے سوالات جنم لے سکتے ہیں۔ اسی طرح ترکی میں اگر کوئی تصادم کھڑا ہوا تو استحکام کے لیے درکار نقطۂ توازن بکھر سکتا ہے، جس کا فائدہ علاقائی جو عسکری گروہ ہیں وہ اٹھا سکتے ہیں، لیکن اس کا رد عمل اسرائیل کے لیے بھی بہت مختلف ہو سکتا ہے۔ اور پھر عالمی سطح پر یہ واقعہ امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے لیے ایک اخلاقی اور سیاسی آزمائش بن جائے گا۔ اگر واشنگٹن نے دوحہ واقعے کا علم نہ ہونے کا دعویٰ برقرار رکھا تو یہ پھر اس کی مصداقیت کو ہلائے گا، اور اگر اس نے جان بوجھ کر خاموشی اختیار کی یا سہولت دی تو اس کے لیے عالمی برادری میں اخلاقی قیمت بھگتنا آسان نہیں ہوگا۔ عرب عوام اور ریاستیں دونوں منظرنامے میں امریکہ سے مایوسی کا اظہار کریں گی، اور اس کا خمیازہ طویل عرصے تک سفارتی اثرات، توانائی بازار میں اتار چڑھاؤ اور عالمی امن و استحکام کے معاملات میں دکھائی دے گا۔ یہی وجہ ہے کہ دوحہ کے بعد اٹھنے والی قیاس آرائیاں محض افواہیں نہیں ہیں بلکہ ایک ممکنہ حقیقت کی آمادگی ہے۔ خطے کے بڑے کھلاڑیوں کے بارے میں یہ سوچ کہ کل کوئی اور بھی نشانہ بن سکتا ہے، یہ بھی ابھی تک دہشت احتمالیہ کی قسم کھا رہے ہیں۔ مگر اگر یہ خوف عملی شکل اختیار کر لے تو مشرق وسطیٰ ایک ایسے مرحلے میں داخل ہوگا جہاں ہر اقدام کا رد عمل تیزی سے اور بار بار واپس آئے گا، اور عالم سیاست کے روایتی محافظ بھی شاید اس شور میں گم ہو جائیں۔ اور اس حملے کے بعد جو بحث اٹھی ہے وہ صرف اسرائیل تک محدود نہیں رہی بلکہ براہ راست امریکہ، برطانیہ اور خود عرب حکومتوں پر بھی جا پہنچی ہے۔ بہت سے لوگوں کی اب رائے یہ ہے کہ اگر یہ حملہ واقعی امریکی اجازت کے بغیر ہوا ہوتا تو امریکہ خاموش نہ رہتا۔ اس لیے یہ یقین بڑھ چکا ہے کہ واشنگٹن نے نہ صرف آنکھیں بند کی ہیں بلکہ اسرائیل کو کھلے چھوٹ دی ہے۔ کویتی دانشور جو ہیں وہ دو ٹوک الفاظ میں یہ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ نے اس کارروائی کے لیے گرین لائٹ دی ہے، اور یہی وہ نقطہ ہے جس نے خطے میں اعتماد کی بنیادیں ہلائی ہیں۔ عراق سے تعلق رکھنے والے جو لوگ ہیں وہ کارٹون کے ذریعے اس حقیقت کو نمایاں کر رہے ہیں کہ امریکی صدر خلیجی حکمرانوں کو الوداع کہہ رہے ہیں، مگر ان کے ہاتھ میں انہی کے پیسوں سے بھرا ہوا سوٹ کیس ہے، اور ساتھ ہی جملہ کیا درج کیا گیا کہ انہیں انہی کے پیسوں سے مارا گیا، اور پیسہ بزدلوں کی حفاظت نہیں کرتا۔ یہ وہ بیانیہ ہے جو آج عرب عوام کے دلوں میں گونج رہا ہے کہ جنہوں نے اپنے خزانے امریکہ اور مغرب کے قدموں میں رکھ دیے، انہی کے سرمایے سے ان کے اوپر گولے برسائے جا رہے ہیں۔ بہت سارے لوگ اس بحث کو آگے بڑھاتے ہوئے یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر خلیجی ممالک واقعی سنجیدہ ہیں تو انہیں ایک ہی راستہ اختیار کرنا ہوگا: اسرائیل کے خلاف کھلم کھلا اعلان جنگ اور امریکہ سے فوری طور پہ تعلقات کو منقطع کر دینا۔
اور ان لوگوں کے مطابق اس سے کم کوئی بھی رد عمل محض دکھاوا ہوگا۔ دوسری طرف اگر سعودی عرب کے انسانی حقوق کے کارکنان کو دیکھا جائے تو وہ یہ رائے دیتے ہیں کہ یہ حملہ گریٹر اسرائیل کے ظہور کی عکاسی کرتا ہے، اور عرب دنیا کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ سلسلہ محض قطر یا غزہ پہ ختم نہیں ہوگا، بلکہ اس کا اگلا ہدف کوئی بھی ملک ہو سکتا ہے۔ خطے میں امریکی فوجی اڈوں کی موجودگی پر بھی سخت تنقید سامنے آئی ہے۔ بہت سے صارفین نے ان اڈوں کو براہ راست جارحیت کے مراکز قرار دیا اور یہ کہا ہے کہ یہ زمین عربوں کی ہے لیکن ان پر قبضہ امریکہ کا ہے، اور ان کا اصل مقصد صرف اور صرف اسرائیل کی حفاظت کرنا ہے۔ یہ نیریٹو اب جتنا پھیل رہا ہے اتنا ہی خلیجی عوام کے دلوں میں اپنی حکومتوں کے خلاف بے اعتمادی گہری ہو رہی ہے، اور وہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ کیا ان کی ریاستیں ان کی محافظ ہیں یا بیرونی قوتوں کی چوکیاں بن چکی ہیں۔ اب یہ دیکھیے کہ یہ رد عمل کیا آئے گا۔ کیا امریکہ کے فوجی اڈے بند ہوں گے، یا پھر اسرائیل سے سفارتی تعلقات ختم ہوں گے، یا پھر عرب عوام کا ایک نیا اتحاد بنے گا اور اسرائیل کو کھلم کھلا جواب دیا جائے گا۔ مشرق وسطی کی صورتحال اب مجموعی طور پہ دیکھی جائے تو تبدیل ہے، اس وجہ سے کہ جن ممالک کے وہ پہلے خلاف تھے، علامتی طور کے اوپر ان پہ حملے ہوتے رہے یا پھر باقاعدہ طور پہ حملے ہوتے رہے، ان کی معیشت کس حد تک مضبوط تھی یا بین الاقوامی سطح پہ ان کے سفارتی روابط کیا تھے۔ اب اگر قطر کے اوپر حملہ ہوا ہے تو اسے دوسرے تناظر میں دیکھنا چاہیے کہ ان کی معیشت کتنی مضبوط ہے، بین الاقوامی سفارتی روابط کتنے مضبوط ہیں، اور ان کے آنے والے دنوں کے اندر توانائی پہ اگر کوئی قدغن لگتی ہے تو اس سے پورا یورپ اور امریکہ کس حد تک متاثر ہوگا۔ یہ ایک بنیادی سوال ہے اور آنے والے دنوں میں ہی اس کا جواب جو ہے وہ سب کے سامنے آیا ہوگا۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد۔